السلام علیکم، سلیم بخاری شو کے ساتھ میں ہوں اشر عالم، اور روزانہ کی طرح آج کی اہم ترین خبروں پر تجزیہ، تبصرہ اور رائے حاصل کریں گے۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج کی جو اہم ترین خبریں ہیں جن پر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اس میں ٹاپ آف دا لائن حکومت کہتی ہے جی آئین ایڈ ہاک ججز کی اجازت دیتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ہم اس تعیناتی کی مخالفت کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ایک اور اہم خبر، آج ایک بار پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی پر پابندی کی بات کی ہے۔ ایک اور خبر جس پر ہم بات کریں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی ہے، اس پر بھی تجزیہ تبصرہ حاصل کریں گے سلیم بخاری صاحب سے۔ اور کچھ دیگر اہم جو خبریں، اس میں آئی پی پیز کا معاملہ، ایک بار آئی پی پیز پھر تنقید کی زد پر ہیں، کیونکہ آئی پی پیز کے متعلق سابق نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے بڑے اور دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ اس پر بھی ہم انکشافات کیا ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور اس پر کیا انسائیڈ اسٹوری ہے، اس کے حل کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم سلیم بخاری صاحب سے جانیں گے۔ اور سب سے آخر میں اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ جو فچ کی رپورٹ میں باتیں کی گئی ہیں۔ معاشی درجہ بندی کے عالمی ادارے فچ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں اہم پیش گوئی کی گئی ہے، اور اس میں کچھ مثبت خبریں بھی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں اشر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک سر، بس ہیڈ لائن تو سننی ہوگی تو گھبرانا تو نہیں نا ہم نے؟ ہاں نہیں، گھبرانے سے تو منع کیا ہے آپ کو، پتہ کس نے؟ سر سب سے پہلی بات، حکومت ایڈ ہاک ججز لگانا چاہتی ہے، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو سر کس خیال نے دہشت پھیلا رکھی ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی جو تقرری ہے یا تعیناتی ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی آئین اجازت نہیں دیتا یا قانون اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے ہر اس اقدام کو چیلنج کرنا ہے جو حکومت کرے گی، لہٰذا وہ اپنی عادت سے مجبور کہہ لیجئے، یا ان کا بیانیہ ہی کچھ ایسا دیا ہے لیڈر نے، جو نہ سسٹم کو مانتے ہیں، نہ پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ کو مانتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو تو ماننے سے وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے خودکشی کر لے آدمی۔ تو ایک ایسی پارٹی کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جانا، وہ بالکل ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ سسٹم ہی کو نہیں مانتے ہیں تو آپ آئین کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ بہت ساری دیگر باتوں سے بھی ثابت ہے، اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اشر، پوری ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں تو 22 ایڈ ہاک ججز مقرر ہوئے ہیں، اور میں نے باقاعدہ جب ہم گفتگو کر رہے تھے پروگرام کی جو میٹنگ ہوتی ہے ہماری، آپ بھی تھے اس میں، ہم نے کہا کہ اس کی طرح ہم تفصیل نکال کے دیں کہ کون کون تھے اس کے اندر جو ججز نہیں کہ اس سے پہلے بھی ایڈ ہاک ججز تعینات کیے جاتے رہے ہیں، اسی کے اوپر آ رہا ہوں میں تو اب اتنی ہم نے محنت کی ہے تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ان لوگوں کے نام۔ ان میں ایسے ایسے پائے کے ججز ہیں جن کا یعنی عدلیہ میں بھی احترام ہے، اور ان کو عوام کی طرف سے بھی ہمیشہ بڑی پذیرائی ملی ہے۔ اب ذرا جلدی سے میں نام اگر آپ اجازت دیں تو لے لوں گا۔ پلیز۔ جسٹس ایس اے رحمان، جسٹس وحید الدین احمد جو جسٹس وجیہ الدین احمد کے والد تھے، میرے پاس ان کی ڈیٹس بھی ہیں کب سے کب تک وہ رہے ایڈ ہاک ججز، لیکن ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے اس لیے ہم تھوڑا۔ نسیم حسن شاہ، اب نام ذرا سنتے جائیے گا۔ جسٹس شفیق الرحمان، جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، جسٹس سعود جان، جسٹس ناصر اسلم زاہد، جسٹس ارشاد حسن خان، جسٹس مختار احمد جنیجو، جسٹس مامون قاضی، جسٹس خلیل الرحمان رمدے، جسٹس کرامت نذیر بھنڈاری، اور جسٹس خلجی عارف حسین صاحب جو ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ بھی تو کسی قانون کے تحت اپوائنٹ ہوئے تھے نا ایڈ ہاک ججز، پائے کے ججز، اور پائے کے ججز ہیں، اپنا اپنا ان کا مقام ہے، ان میں سے کچھ چیف جسٹسز رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک تاثر غلط دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ چیف جسٹس صاحب ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ یہ اپوائنٹ کیے جائیں گے جو جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو جو ایک کام آئینی بھی ہے، اور ایک یعنی جو اس مقصد کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے جوڈیشل کاؤنسل کا، وہ اس کا تقرر کرے گی، تو پھر اس کے اوپر اتنی تڑپ جو ہے وہ میری سمجھ سے۔ لیکن بخاری صاحب یہ تاثر بھی تو دیا جا رہا ہے نا، پی ٹی آئی دے رہی ہے اب کہ ریزرو سیٹس کے فیصلے پر اصل میں حکومت عمل نہیں کرنا چاہ رہی، تو چاہے پی ٹی آئی پر پابندی کے معاملے کی بات ہو یا ایڈ ہاک ججز کا معاملہ، یہ ڈیریویشن اسی چیز کی ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ جو ریزرو سیٹس کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل نہیں۔ اچھا، آپ نے نا میری وہ دکھتی رگ چھیڑ دی ہے یہ گفتگو کر کے۔ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے سر، اور دکھتی رگ یہ بھی ہے کہ اب آپ دیکھیں اتنے مسائل ہیں، آٹے، پانی، بچے گٹر میں گر کے مر رہے ہیں، اور ہم لوگ صرف بانی پی ٹی آئی کے کیسز۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے
पेंडेंसी अदालतों में केसेस की क्या है वो आप मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस से सुन चुके हैं, वैसे भी हमें पता है। कोई कहता है जी 55,000 केसेस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, कोई कहता है जी 5 लाख केसेस के फैसले नहीं हुए हैं। हमें एक वज़ीर साहब आते हैं, वो बताते हैं कि 27 वज़ीर आज़म ने बताया था, शहबाज शरीफ साहब ने, कि 2700 अरब रुपए के जो मुकदमात हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स के खिलाफ, बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कंपनीज के खिलाफ, वो फैसले पेंडिंग पड़े हुए हैं। जजेस को पीटीआई और पीटीआई से रिलेटेड केसेस से फुर्सत मिलेगी तो कोई और काम होगा ना जी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अगर इस पेंडेंसी को आपने ख़त्म करना है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है, एक तो वो पूरी होनी चाहिए, और दूसरा ये कि अगर आप समझते हैं कि फिर भी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपको एड हॉक जजेस अपॉइंट करने की आइन जो है वो इजाज़त देता है। अब जहाँ तक आपने ये सवाल छेड़ा, बहुत ही यानी गहरी नज़र है आपकी इस सूरत हाल के ऊपर कि लोग इसको जोड़ रहे हैं, ख़ासतौर से पीटीआई इसको जोड़ रही है कि सुन्नी इत्तेहाद के हवाले से जो सीटें हमें मिली हैं ये गालिबन उसको अनडू करने की जो है एक साजिश कह लीजिए या कोशिश कह लीजिए, जो भी आप नाम दें इसको। ये क्यों ऐसा हुआ है? तासुर ये है कि पहली बात तो ये कि कानून के नुक्ता नज़र से एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपसे शेयर करूँ कि जिस चीज़ की पिटीशन में प्रे न की जाए उसके हवाले से कभी फैसला नहीं होता। ये दुनिया भर की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें आप निकाल के देख लीजिए। इसमें ये दूसरी दफ़ा हुआ है हमारी अभी कंटेम्प्रेरी अहद में। आपको याद होगा बात हुई थी पनामा से शुरू नवाज शरीफ के हवाले से, तो उसमें से चूँकि नहीं मिला, जीआईटी बनी थी, उसका एक निगरान सुप्रीम कोर्ट का जज भी मुकर्रर हुआ था जिसने 10 वॉल्यूम भी लिखे थे, लेकिन कोई हाथ चीज़ लगी नहीं तो अकामा पे निकाल दिया उनको। तो यही हाल इस जजमेंट में हुआ है। पीटीआई के जिक्र को चीफ जस्टिस समेत मुतअद्दिद जजेस ने टोका कि पीटीआई का जिक्र ना करें। बिल्कुल, ये पटिशन जो है ये और सलमान राजा दलाइल देते थे तो बार बार उनको ट्रैक पे लाते थे, आगे कि ये पीटीआई की पटिशन नहीं के वकील नहीं है, लेकिन सिल्वर प्लेटर पर रख के उनको उन सीटें बख्श दी गई हैं जो उन्होंने अभी मांगी नहीं थी। या तो पीटीआई पिटीशन में आई होती, फरीक बन गई होती, या एक अलहदा पिटीशन लेके आती और ये सीटें दे दी जाती, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना था। लेकिन ये प्रे न की जाए और आपको घर बैठे इस तरह से सिल्वर प्लेटर पर रख के पेश की जाए तो बातें तो होंगी उसके बारे में। अब ये जो आपने जोड़ने की बात की है जी कि उससे जोड़ रही है पीटीआई, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सूरत हाल ये है कि हम ये सुन रहे हैं कि हुकूमत एक अमेंडमेंट लाना चाह रही है, जिसकी जानिब अगर आपने देखा हो तो हमारे आज़म वज़ीर ताडर साहब ने हवाला भी दिया है, आप और मैं गुफ्तगू भी कर रहे थे इसके ऊपर। अब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है, उन्होंने जो जवाब दिया है वो और तरह का है। वो ये कहते हैं कि दुनिया भर में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र में की हद में इजाफा हुआ है। दूसरा वो ये कहते हैं कि पेंशन बिल ज़्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तोसी का अमल पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये भी कह दिया कि असल में भाई हम चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे, और ये वजाहत उनको इसलिए देना पड़ी क्योंकि कहा जा रहा है ये कि वो शायद चीफ जस्टिस को 3 साल की, या उनके दिल में भी कहीं है शायद। देखिए गुजारिश ये कि अमेंडमेंट के बारे में खबर लीक हुई थी सही कि इसमें यह है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंट करेगी, और खबर अमेरिका में होता है। अमेरिका में कांग्रेस की हेयरिंग होती है बिफोर ए जज इज अपॉइंटेड। दूसरा ये कि किसकी रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी ये भी पार्लियामेंट तय करेगी, किसको एक्सटेंशन देनी है ये भी पार्लियामेंट तय करेगी। अब अगर ये तीनों इख्तियार पार्लियामेंट को वापस ले रही है फ्रॉम द जुडिशरी, काउंसिल से निकल के पार्लियामेंट में चले, तो उसके ऊपर तकलीफ होना या उसके ऊपर कंसर्न होना वो समझ में आने वाली बात है। अगर ये अमेंडमेंट आ रही थी तो ये अब तो फिलहाल अपेरेंटली लग रहा है कि नहीं आएगी, लेकिन यू नेवर नो। अच्छा, जो खदशात पैदा हो रहे हैं वो ये है कि हमने ये सुना, सोशल मीडिया पर भी देखा हमने, और बहुत सारे प्रोग्रामों में ज़िम्मेदार आदमियों की ज़बान से भी ये सुना कि ये जजमेंट 8-5 की उलट थी। अच्छा, ये रिजर्व लास्ट में जी, ये लास्ट तहरीक के अगेंस्ट थी। एब्सोल्युटली अगेंस्ट तो वैसे ही 13 जजेस थे। आपको याद है ना कि जजमेंट और हियरिंग के दौरान 13 के 13 ने कहा कि नहीं ये उनकी सीटें नहीं बनती, लेकिन फैसले में नहीं थे। वाह वाह, आई थिंक यू हैव समड इट अप। एनीवे, एक तासुर ये उभर रहा है कि जो ईमानदार जजेस हैं, कोर्ट एंड कोर्ट में कह रहा हूँ मैं, अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, जो इस्तेलाह यूज़ की जा रही है नेशनल मीडिया में भी है, सोशल मीडिया पर भी है, उनकी तादाद बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, लिहाजा आपने देखा कि जिस तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो खैर कमालें कर दी हुई ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री तो आप उठा के देखें तो ऐसे लगता है ये उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। केस लाओ और फैसला ले जाओ, एक केस के लिए आओ 14 का फैसला ले जाओ,
ایک ضمانت کے لیے آؤ 45 کیسز میں ضمانت ہے، ہوا ہے نا، یہ سب ہوا ہے نا. اچھا ابھی بھی جن کیسز کا ذکر آپ نے صنم جاوید کی طرف اشارہ کیا وہ ہم کریں گے گفتگو اس کے اوپر بھی. تو اگر یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے اس میں آف بیلنس ہو رہا ہے، تو ہر حکومت کوئی بھی ہو چاہے وہ اس میں بیلنس لانا چاہے گی. اب یہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ اور اپنی کیمپین میں اپنے نیریٹو میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ جو بیلنس ہے جس کو آف بیلنس کہا جا رہا ہے یہ ججز لائے جا رہے ہیں اس کو بیلنس کرنے کے لیے. اچھا اب اس کے اوپر اگر ہم اس امینڈمنٹ کی بات جو ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کنسرنڈ لوگ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے خلاف ہوں گے. آپ میری مراد سمجھ رہے ہیں. میرا اشارہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر ہے کہ اگر چیف جسٹس کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو سب سے پہلے افیکٹو تو وہ ہوں گے. سب سے پہلے تو ستمبر میں انہوں نے بننا ہے. یو نو وٹ آئی مین، انہوں نے بننا ہے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے نا بائی دیٹ ٹائم. لیکن سر ان کے بارے میں آج وزیر قانون صاحب تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب یہ بات ہوئی تھی تو جسٹس منصور علی شاہ نے بولا کہ بالکل یہ حق ہے، اس کے لیے پارلیمنٹ قانون سازی کرے اور اس پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. دیکھیے اپیرنٹلی جج اس کے الٹ پوزیشن لے نہیں سکتا. ہاں جب آپ آئین کی بات کر رہے ہوں، جب آپ پروویژنس کی بات کر رہے ہوں جو قانون میں ہے، تو جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بکواس ہے، میں نہیں مانتا یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کنڈکٹ جو ہے بالکل ٹھیک تھا. اینی ہیونگ سیڈ دیٹ سر 2-3 باتیں اور. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز ہوں گے یہ کسی قانونی دائرے کے بیچ میں اپوائنٹ ہوں گے، سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی. اب حکومت نے اعلان کیا تھا 4 ناموں کا. جی 4 لوگ جو ہیں وہ اس کو ہم ایڈ ہاک ججز بنا رہے ہیں. 2 تو ایک نے تو معذرت کر لی یہ کہہ کے کہ جی میں تو ذاتی طور پر بہت مسرور ہوں، میرا حوالہ جو ہے یہ مقبول باقر صاحب کی طرف ہے. جی جی. لیکن مقبول باقر صاحب نے اس ایشو کے اوپر گفتگو کی اور بہت ذمہ داری سے کی اور بہت اہم گفتگو. انہوں نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں اور یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے. لیکن ان کو پتا ہے کہ اس کے بعد جو ٹرولنگ ہوتی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے غالباً یہ ایک پارٹی کی جانب سے یہ ایک تاثر موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر جج اپنی عزت بچا رہا میں ہوتا ہے اپنے آپ کو کیا، کیونکہ آپ دیکھیے جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں اس کے حوالے سے جس طرح کے میمز بن رہے ہیں، اس کے حوالے سے جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصدیق کی جا رہی ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کوئی کہ کون کر رہا ہے یہ؟ بالکل بھی میرے خیال سے ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے. اینی شاید اسی وجہ سے سر پھر وہ پابندی کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر برا مانتے ہیں کچھ. دیکھیے ایکس پر پابندی کی بات میں سمجھ رہا ہوں آپ کے حوالے نا، آپ کے میں نے شوز چونکہ دیکھے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے آپ باریک سی چٹکی کاٹتے ہیں. نہیں تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ کہ جب آپ کے چیز کوئی قابو میں نہ رہے. کیا امریکہ نے پابندی نہیں لگائی سوشل میڈیا پر؟ کیا برطانیہ میں پابندی نہیں ہے؟ آپ کہہ کے تو دیکھیں کوئی چیز وہاں کسی کے خلاف اور پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ قوانین ویک ہیں، ہمارے ہاں چونکہ گرفت جو ہے ہو نہیں سکتی ایسے لوگوں کی. آپ کو مہینوں لگ جاتے ہیں یہ پتہ کرنے میں کہ یہ اکاؤنٹ کہاں کھلا ہے اور کس کے نام سے ہے. چلے سر آپ نے پابندی کی بات کی، ایک اور پابندی کی بات کر رہے ہیں آج. سوری آپ نے بڑی ڈیٹیل سے اس بارے میں ایڈ ہاک ججز والے معاملے کو کلیئر کیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بار پھر آج بات کی ہے پی ٹی آئی پر پابندی کی. سر جمہوری دور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہم آپ بھی نہیں چاہیں گے، لیکن حکومت کا عذر یہ ہے کہ اب یہ ایک پارٹی ریاست مخالف ہو گئی ہے. پھر وہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، پھر وہ انٹرنیشنلی جو پاکستان کے خلاف لابینگ کی جا رہی ہے وہ ایز اے ثبوت پیش کرتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں اگر پابندی لگتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ جیسا کہ میٹنگ میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے. لیکن اگر ایسا کرنا ناممکن ہے یا غیر قانونی ہے تو پھر آئین میں اس کی پروویژن کیوں رکھی گئی ہے؟ آئین میں اس کی پروویژن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورتحال آ سکتی ہے جب کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے مینڈیٹ سے، اپنے مینیفیسٹو سے بہت آگے نکل جائے اور ملک کی دشمنی کہہ لیجئے، ملک کی سلامتی کے خلاف خطرہ کہہ لیجئے، جو مرضی اصطلاح استعمال کر لیجئے آپ، اگر وہ اپنی سیاست سے ہٹ کے کچھ ایسی حرکات کے مرتکب ہوتی ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے، کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تبھی تو آئین میں یہ شک موجود ہے کہ آپ اس پر پابندی لگا سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی تو نہیں ہونے جا رہی. ماضی میں تو 6-7 جماعتوں کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں. ماضی میں عوامی لیگ کے اوپر پابندی لگی تھی جو بالآخر پھر بنگلہ دیش بننے کا باعث بنی.
جماعت اسلامی پر پابندی لگ چکی تھی مولانا مودودی کے ہوتے ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ سب سے بدترین مثال کہہ لیجیے آپ, یا سب سے بڑی جو سیاسی جماعت جس کا شکار ہوئی وہ تھی نیشنل عوامی پارٹی, جس کے لیڈر تھے خان عبدالولی خان صاحب اس وقت. اس کے اوپر پابندی لگی, پھر وہ نئے نام سے نیشنل عوامی پارٹی کی بجائے سے عوامی نیشنل پارٹی کے طور پہ آ گئی, ANP کے طور پہ. تو پابندیاں لگنا کوئی انہونی نہیں ہے سر. لیکن چلے صحیح ہے, 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں یا جنہوں نے لابنگ فرم ہائر کر کے پاکستان کے خلاف سازشیں کی, آپ وہ ثابت کریں. جیسے 9 مئی کے لوگ جیلوں میں ان کو سزا دیں, لیکن سیاسی پارٹی پہ تو آپ پابندی کیا لگتے ہیں مناسب ہے. اور ایک اور چیز سر اس میں ایڈ کر رہا ہوں, یہ کانفیڈنس عمر ایوب صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں, کسی کا باپ بھی پی ٹی آئی پہ پابندی نہیں لگا سکتا. دیکھیے یہ جو لوز ٹاک ہے نا, خاص طور سے پی ٹی آئی کا جو وتیرہ ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان پر کسی نے ہاتھ ڈالا تو خون کی ندیاں بہ جائیں گی. یہ تو نہیں ایسے آپ کو میں یاد دلاؤں کس نے کہا تھا, یہ آپ کو تو یاد ہونا چاہیے اچھی طرح سے. مجھے تو بعض اوقات ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ شیخ رشید صاحب کہاں ہیں, جنہوں نے کہا تھا یہ ہماری ریڈ لائن ہے. دیکھیے اسٹیٹ سے طاقتور کوئی ریڈ لائن والے سائڈ لائن ہو گئے, سائڈ لائن ہو گئے. بابا اچھی اصطلاح آپ نے استعمال کی. دیکھیے اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا ہے, آئینی اعتبار سے بھی اور ادروائز بھی. لیکن ابھی بھی یہ بے باک پن کی وجہ کیا سمجھ یہ رہے بے باک پن اس لیے ہے کہ جب جیل میں ملنے جاتے ہیں نا بانی پی ٹی آئی سے, تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے, کاش کوئی لیڈر کبھی آ کے باہر بتائے کہ ان کی جو گت بنتی ہے وہاں پر اس کا لیول کیا ہے. میں اب یہاں اچھا نہیں لگتا ہوں دہراتے ہوئے وہ, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں تو وہاں کا غصہ باہر آ کے نکال دو. جو ہی وہ وہاں سے نہیں, ان کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ کہنا ہے, آپ نے باہر جا کے یہ کہنا ہے. جو نہیں کہتا ہے اگلی میٹنگ میں اس بیچارے کی بہت بری حالت کر دی جاتی ہے. لہٰذا میجورٹی آف دا ٹاپ رینکنگ لیڈر جو اب لیڈرشپ ہے, جو کہ پی ٹی آئی کی انڈیجنس لیڈرشپ نہیں ہے, یہ وکلا کہیں نہیں تھے. خان صاحب نے ان کو یہ اختیارات صرف اس لیے دیے ہیں کہ ان کے کیسز مفت لڑے جا رہے ہیں, ورنہ پارٹی, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو 5 بڑے ہیں پارٹی کے, ان میں سے کون پرانا ہے تو مجھے بتائیے. ایک عمر ایوب سوائے عمر ایوب کے ٹھیک ہے, کوئی سیزنڈ نہیں ہے نا. مطلب اب لوگ جو ہے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ باہر بیٹھ کے فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں جو کہ خان صاحب کو نہیں چاہیے ہیں. جو خان صاحب صبح اٹھ کے سوچیں گے وہی پارٹی کا نیریٹو ہے, وہی پارٹی کا جو ہے وہ دائرہ کار ہے, اور وہی اس کا طرز عمل ہے. اس کے مظاہر ہم بے پناہ دیکھ چکے ہیں. لہٰذا اس قسم کی گفتگو کسی کا باپ نہیں لگا سکتا. میں نے آپ کو ایک مثال دے دی کہ خون کی ندیاں جس پہ بہنی تھی وہ پچھلے 1 سال سے جیل میں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا جی, صحیح. دوسری بات آگے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. بس سر پروگرام کے دوسرے حصے میں باقی معاملات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. سلم جاوید کی جو رہائی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا, ان کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا. دوسرا IPPs کے بارے میں بڑا ایک انکشاف ہوا ہے, اور دیگر جو خبریں اس پر بھی آپ کی ماہرانہ رائے جانیں گے. ہم بات کریں گے IPPs کے متعلق جو ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے. سابق نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ 40 خاندان 48% IPPs کے مالک ہیں. گوہر اعجاز نے وزیر توانائی سے IPPs کو کی گئی جو ادائیگیاں ہیں اس کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے, اور وزیر پاور اویس لغاری سے IPPs کو کی گئی ادائیگیوں کا انہوں نے ریکارڈ مانگا ہے. گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ 106 IPPs کا ڈیٹا پبلک کیا جائے. بخاری صاحب کیا معاملہ ہے, کیا یہ IPPs والا چکر کیا ہے؟ دیکھیے یہ IPPs کی ٹرم جو ہے یہ تھوڑی مبہم ہے, عام آدمی کو اس کی سمجھ آتی نہیں ہے. تو اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی مطلب آسان لفظوں میں کوشش کروں. بالکل. کہ میں گھر میں جنریٹر ایک لے لیتا ہوں کہ بجلی کی جو شارٹیج ہے اس سے میری جان چھٹ جائے. اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ شاید بجلی مجھے سستی پڑے گی, اور یہ جو میں نے جنریٹر لیا ہے یہ یا پٹرول پہ چلتا ہے یا گیس پہ چلتا ہے. صحیح. گیس آنی بند ہو جاتی ہے تو پٹرول تو بہت مہنگا ہے. صحیح. اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں نے ضرورت میری 5 میگا واٹ کی تھی, میں نے جنریٹر لے لیا 10 میگا واٹ کا. اچھا ٹھیک ہے, اور وہ بھی قسطوں پہ. تو جنریٹر کے جس سے لیا دکاندار سے کوئی رشتہ داری ہوگی پھر؟ رشتہ داری نہیں, یہ تو ہم پوچھیں گے نا کہ رشتہ داری کس کی ہے. اینی وے, تو ہوا کیا کہ اب وہ پٹرول میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت مہنگا پڑے گا. لہذا جنریٹر بند پڑا ہے مگر قسطیں میں ادا کر رہا ہوں. یہ ہے جناب IPPs کا معاملہ کہ IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹ کے چکر میں آپ نے ان کو تو 100% شیورٹی دے دی کہ ان کو تو پیسے ملتے رہیں گے, بجلی چاہے ہم ان سے لیں یا نہ لیں. میرے خیال سے اٹس اے کرمنل ایکٹ. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں اگر آپ اجازت دیں مجھے. تو یہ 1993 اور 1997 کے درمیان میں کچھ اسی طرح کے معاہدے IPPs سے ہوئے تھے, بہت مہنگے داموں پر, بہت مہنگے نرخوں پر.
پھر 1997 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر متعلقہ کمپنیوں سے رینیگوشیٹ کیا اس کو. صحیح. میں خاص طور سے حوالہ دے دوں ہپکو کا. ہپکو کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل دوبارہ ریویو ہوئی اور نرم نرخوں پر یعنی تھوڑے سستے نرخوں پر وہ معاہدے ریوائز کیے گئے. سو روایت موجود ہے ایک. دوسری اسی قسم کی روایت جو ہے وہ پیدا ہونے چلی تھی عمران خان صاحب کے دور میں جب وہ برسر اقتدار تھی پی ٹی آئی, اس کے 4 سالہ دور میں بڑا شور و غوغا ہم نے 2020 میں جب عمر ایوب صاحب وزیر توانائی تھے بالکل ہوئی. لیکن پھر وہ آئی پی پیز اس وقت تیار تھی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے, لیکن پھر وہ کس کے کہنے کے اوپر وہ بات دبی رہ گئی بلکہ دفن ہو گئی, یہ آج بھی سوالیہ نشان ہے. تو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. اور یہ کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوتا تو سب سے پہلا الزام لگتا کہ کک بیکس لے لیتے ہیں. ایبسولوٹلی کک بیکس. اب پھر آپ چھیڑ رہے ہیں مجھے نا, آپ دیکھیں نا, یہ آپ کی چٹکی کاٹنے والی جو عادت ہے نا یہ پریشان کر دیتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں, تب بھی یہی ہوا تھا, اب بھی یہی ہوا ہے. اور عمر ایوب صاحب کا یہ بیان تھا کہ یہ سابقہ حکومتوں نے یہ ان معاہدوں پہ کچھ نہیں کیا, ہم اس پہ غور کر رہے ہیں. اور اس وقت کے وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ 94 سے 1000 ارب روپے آلریڈی ہم دے چکے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے پاس راستہ کیا ہے. ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر ان تمام آئی پی پیز کو اکٹھا کریں, حکومت ان سے مذاکرات کرے کہ بھائی ہم نہیں متحمل ہو سکتے 2035 تک آپ کو یہ رقم ادا کرنے کے, ہم سے بھائی کچھ جرمانے کے طور پہ پیسے لے 2035 تک کا معاہدہ ہے, 10 سال کی ایکسٹینشن دے دی. اس کے باوجود کہ پوری قوم چلا رہی ہے کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں یہ ایک دکھتی رگ ہے, یہ ایک اتنی بڑی لائبلٹی ہے جو کوئی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. اس چیخو پکار کے باوجود خاموشی سے 10 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. اب ذرا یہ سنیے کیوں ہو رہا ہے یہ. ایک تو میں نے یہ کہا کہ اس وقت اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس کو ری نیگوشیٹ کریں, ان سے کہیں لم سم پیسے ہم سے لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں. یہ نیگوشیبل ہے, امینڈیبل ہے. بھائی حکومت اگر چاہے گی تو کیوں نہیں ہے. 97 نے بتایا کہ نواز شریف نے کہا کہ آپ کو دو دفعہ کی مثالیں دی میں نے آپ کو. اچھا آگے آ جائیے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ دیکھیں ہم ان کو اس لیے نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کو اعتماد پر لینا ہے, لہٰذا یہ کرپشن اور یہ بدعنوانی اور بد انتظامی جو ہے وہ جاری رہے گی. کیسا ہے؟ ایک دوسری, عوام کو 35 روپے کاسٹ کرنے والی بجلی جو ہے وہ 60 روپے فی یونٹ بیچی جا رہی ہے. یار تم آپ ذرا اندازہ کیجئے اس کا. ہم تو پٹرول کو روتے تھے کہ اس میں سے فی لیٹر 77 روپے حکومت لے جا رہی ہے جو کہ اب 97 روپے ہو گئی ہے. ذرا اس کا حال دیکھ لیجئے. کیپیسٹی چارجز اور فیول کاسٹ ملا کر بھی فی یونٹ 35 روپے سے زیادہ کاسٹ نہیں کرتا. آپ مجھے بتائیے ہمیں کیوں 60 روپے کا ملنا چاہیے؟ وہ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ سستی بجلی کا خواب 2035 تک پورا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کو سالانہ 2000 ارب روپے یعنی ادا کیے جا رہے ہیں اس بجلی کے جو وہ نہ پیدا کرتی ہے نہ ہمیں ملتی ہے. کیپیسٹی پیمنٹ, جی کیپیسٹی پیمنٹ ایک طرح کی قرض ہے. اب ٹھیک ہو گیا جی. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اویس نغاری صاحب یہ کہتے ہیں جب پریشر بڑھا, ابھی تو میں آؤں گا اس طرف, گوہر اجاز صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کی تفصیل ابھی باقی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر ثانی اور کانٹریکٹ جو ہے اس کو ریویو کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں, اور یہ کہ 2035 تک کے معاہدوں پر لم سم ادا کر کے خلاصی کرانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے اتنے لفظوں میں نہیں کہا ہے, یہ میں اپنے لفظ ان کے منہ میں ڈال رہا ہوں, لیکن ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, وہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے گوہر اجاز صاحب کا. انہوں نے کیا کہا؟ گوہر اجاز صاحب نے ایک لمبی فہرست جاری کی ہے کہ کس طریقے سے اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے. آپ گوہر اجاز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی باہر سے چلتا پھرتا ایک آدمی جو ہے اس نے ایک تقریر جھاڑ دی ہے. وہ حکومت میں رہے ہیں, حکومت میں فیڈرل حکومت میں رہے ہیں اور بہت ہی قریب سے انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہے. لہٰذا ان کی یہ چیخو پکار جو ہے یہ اس کے اوپر کان دھرنے چاہیے. اور انہوں نے جو میں نے قیمت کے اعتبار سے تو آپ کو بتا دیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 48% آف آئی پی پیز جو ہیں وہ 40 خاندانوں کی ملکیت ہے. اور لہٰذا یہ لسٹ میرے سامنے پڑی ہے اشر, جو میں نے اور آپ نے ریویو کی تھی. اس کے اندر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ ہیں جو پاکستانی ہیں. کس نے ان کو نوازا ہے, کیوں نوازا ہے, کیوں وہ اس لوٹ کسوٹ کا حصہ ہیں, یہ تو جب کبھی کھل کے. لیکن 40-48 خاندان جو پاکستانی ہیں, یہ اس کا مطلب یہ تو پھر نیشنل انٹرسٹ میں تو نہیں ہے یہ لوگ. اچھا ایک تو یہ ہوگا. دوسری طرف یہ کہ 48% آئی پی پیز صرف 50% پیداوار جو ان کی اہلیت ہے اس پر کام کر رہے ہیں. میننگ دیر بھائی کہ 50% وہ پیدا کر رہے ہیں,
100% کے پیسے لے رہے ہیں. یعنی 50% بجلی پیدا کر کے جو ہمیں دے رہے ہیں اس کے پیسے, اور جو 50% وہ ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا, اس کے بھی اتنے ہی پیسے لے رہے ہیں. میرے خیال سے اس سے بڑا عذاب جو ہے وہ ہم نے دنیا کی کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں دیکھا. اس معاہدے کی مثال میرا نہیں خیال کہیں ملتی ہوگی. ایبسولوٹلی. ان آئی پی پیز کو 21.12 کھرب روپے کی ادائیگی کی جا چکی ہے. امیجن دس, کین وی افورڈ؟ ارے ہم 1 بلین ڈالر کے لیے تو ہم دنیا کی منتیں کرتے پھر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کشکول لے کے کبھی سعودی عرب پہنچے ہوتے ہیں, کبھی یو اے ای گئے ہوتے ہیں, کبھی اب وہ کہہ رہے ہیں کشکول نہیں, میں تجارت کی بات. لیکن یہ آپ ذرا دیکھیے گا کہ, اور ایک اور بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کہی گوہر اجاز صاحب نے, وہ یہ کہ یہ فیکٹس ہمیں کچھ عرصہ پہلے تک تو پتہ ہی نہیں تھے. یعنی یہ اتنا شک قسم کا معاملہ تھا, مخفی تھا, کہ اگر کسی کو دیکھیں نا, جن چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے, اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی حکومت اپنے عوام کے ساتھ, خود اپنے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرے گی؟ تو اب اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. پردہ نشین کیا سر, اب تو اتنا بڑا مسئلہ ہے. اب بتائیں نا سر, یہ لوگ کون ہیں دیکھیے یہ جو کک بیکس لے لیتے ہیں یا اس معاملے کو حل ہی نہیں ہونے دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ آئی پی پیز کا عذاب لاحق اس وقت ہوا تھا جب لوڈ شیڈنگ تھی. آپ کو یاد ہوگا لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے ہوا کرتی تھی. لیکن اس لوڈ شیڈنگ سے نپٹنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ کیپیسٹی چارجز کے اوپر لوگوں کے ساتھ معاہدے کر لیں. وہ خدا کے لیے جو جتنا کچھ آپ کو دے رہا ہے اس کے ہی پیسے دیں نا آپ, جو اس سے آپ لے ہی نہیں رہے, آپ کو مل ہی نہیں رہا. اچھا, پھر اس کے اندر نا ایک ایلیمنٹ آف انٹرنیشنل کانسپریسیز بھی ہے, وہ میرے خیال سے اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج شیئر کر لیں اپنے ناظرین کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ. جی, وہ سینکشنز کی وجہ سے. اگر وہ گیس پائپ لائن کمیشن ہو جاتی اور ہم امریکہ کا پریشر جو ہے اس کو ریزسٹ کر لیتے, جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ جی ہم بلیک لسٹ کر دیں گے ہر اس کمپنی کو, ہر اس کاروباری شخص کو جو اس میں تعاون کرے گا, ہم 50,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے تھے اس گیس سے, جو ہمیں 4 روپے پر یونٹ, تصور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں, جو 4 روپے پر یونٹ ہمیں کاسٹ کرتی. نہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ کے کوئی عذاب ہوتے ہمیں, ہماری تو ٹوٹل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 28,000 سے زیادہ کبھی پیک سیزن میں بھی نہیں گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے تھے سستی ترین کہ ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ بھی پوری ہوتی اور ہم اس کو آگے بھی بیچ سکتے. لیکن وہ ہم اس عالمی سازش کا شکار ہوئے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. ہم نے پچھلے 35 برس میں بلکہ 40 برس میں ایک رگ نہیں خریدی ہے ٹو ایکسپلور آور اون نیشنل آئل ریسورسز, کیونکہ اگر ہم اپنا پٹرول پیدا کرنے لگ جائیں گے تو یہ جو جیبیں بھری جاتی ہیں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرح ہے, جو 73 روپے فی لیٹر تک حکومت کھا رہی ہے, یہ جو مافیاز ہیں, یہ مافیاز پنپتے ہی اس وقت ہیں جب ان کو کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل ہو. میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں. یعنی کہ سر غریب عوام تو چھوڑیں, ہم تو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لیے بھی اگلے 10-12 سال کوئی ریلیف نہیں ہے. اشر ہمارے کارنامے دیکھیں کیا ہے. ہمارے کارنامے یہ ہیں کہ ہم نے لوور مڈل کلاس کو زمیں بوس کر دیا ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بالکل بالکل. پہلے لوور مڈل کلاس تھی, پھر مڈل کلاس تھی, پھر اپر کلاس تھی. ہم نے ایک پوری کلاس کو نہ صرف زمین بوس کیا ہے بلکہ ان کی جگہ جو مڈل کلاس تھی اس کو لوور مڈل کلاس بنا دیا ہے, اور ایلیٹ الٹرا ایلیٹ ہو گئی. یعنی ہمارے ہاں دو ہیں, یا غریب تر ہے یا امیر تر ہے. جی, تو یہ ہماری اسی قسم کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے, جہاں ہم عوام کا خون تو نچوڑتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں. ٹیکس لینے کی, ٹیکس نیکس بڑھانے کی کتنی باتیں ہوتی ہیں اشر, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیکس میں اور آپ دیتے ہیں, جو سیلریڈ جن کے سورس کے اوپر کاٹ لیا جاتا ہے, کیا ان کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے ان ریٹرن؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ایک دوسری بات, یہ جو گوہر اجاز صاحب کا ایکسپوجر ہے, ایک تو آئی ریئلی کمپلیمنٹ ہم کہ انہوں نے جی چلیں اس پہ بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں. ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اور بریک کے دوسری طرف ہم ایک اور معاملے پہ بھی, جو فچ کی ایک رپورٹ ہے اور کچھ حلقوں میں وہ فچ کھولے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہم نے ایسی تیسی گورنمنٹ کی کر دی ہے, کوئی تھوڑی سی کوشش بات بات کرتے ہیں. معاشی درجہ بندی کے عالمی ادارے فچ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں کچھ پیش گوئیاں کی گئی ہیں. پیش گوئیاں کچھ یوں ہیں کہ
موجودہ حکومت 18 ماہ تک رہے گی. بانی پی ٹی آئی کی جلد رہائی کا امکان نہیں ہے. حکومت ختم ہوئی تو ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ آئے گا اور مستقبل میں ہونے والے مظاہرے معاشی سرگرمیاں متاثر کریں گے. یہ فچ کی رپورٹ میں کچھ پیش گوئیاں اور یہ خبر دی گئی ہے. اسی پر تجزیہ اور تبصرہ حاصل کرتے ہیں سلیم بخاری صاحب سے. سلیم صاحب, ڈیفینیٹلی آپ نے رپورٹ تو پڑھی ہوگی, اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ لائن جو میں نے پڑھی نہیں, مالی سال کے اختتام تک شرح سود 14% تک آنے کا امکان ہے. یہ تو بڑا ڈراپ ہوگا سر. ہاں, میرے خیال سے اس وقت یہ 20+ ہے, 20.5, اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے معیشت کے لیے. تو اگر یہ ہونے جا رہا ہے, جو کہ ایک فچ جیسے ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے, تو آئی تھنک وی ہیو گڈ ریزن ٹو بلیو کہ شاید ایسا ہو جائے. اور اگر ایسا ہوگا تو یقینی طور پر معاشی جو استحکام کی تلاش ہے اس وقت, اس میں کافی مدد ملے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور بھی کچھ مثبت اشارے ہیں, لیکن اس میں کچھ سیاسی اشارے بھی ہیں. جی, سیاسی اشارہ یہ ہے کہ عمران خان کی جلد رہائی کا امکان نہیں ہے, لیکن یہ حکومت 18 ماہ سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے. یہ دو بڑے یعنی اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اور جو غیر جمہوری ٹیکنوکریٹ چیز ہے. سیٹ اپ آئے گا. وہ آبویسلی دیکھیے, اب یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کب آتا ہے آپ کو نہیں پتا. 3 دفعہ آیا نا ہمارے ڈکٹیٹرشپ میں ہی ہے. 3 دفعہ آیا نا ہمارے ملک میں. تینوں دفعہ ملٹری انٹرونشن ہوئی, فوجی ڈکٹیٹرز آئے اور ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آیا. اللہ نہ کرے کہ اور وہ سب کام پھر کے وہ سارے لوگ کہیں چلے اللہ نہ جاتے کرے ہیں. کہ یہ ہو. میرے خیال سے جلدی جو 2-3 باتیں ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس نے جب وہ حکومت سے نکلے اس کے بعد سے ایسی کوششیں کی کہ پاکستان کی اکانومی کو دھچکے لگے. مثال کے طور پر اپنے ٹرنور کے فوراً بعد 2 صوبائی جو بلکہ ابھی حکومت صوبوں میں موجود تھی, یعنی کے پی کے میں اور پنجاب میں, تو اس کے 2 وزرائے خزانہ جو تھے اور جو وفاقی وزیر خزانہ تھے, ان تینوں نے مل کے خط لکھ مارا آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیں. آپ ذرا سوچئے, کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی ملک کی ایلیٹ پارٹی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ میں سب سے زیادہ پاپولر پارٹی ہوں, اس نے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو خط لکھے ہوں؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ حرکت کی انہوں نے. ایک دفعہ بانی پی ٹی آئی صاحب نے جیل سے بھی خط لکھ مارا ہے. ٹھیک. پھر اس کے بعد دوسری حرکت آپ نے یہ کی کہ واشنگٹن میں مظاہرے کیے آپ نے آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے, ان کو پیسے نہ دیں. جی, اس کے باوجود آپ دیکھیے ورلڈ بینک نے آپ کا $1 بلین کا جو ڈیولپمنٹ لون تھا, بلکہ گرانٹ تھی, اجازت دی اس کی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف جس کو جس حالت میں وہ چھوڑ کے گئے سے, اس سے نہ صرف معاہدہ ہوا اور $1 بلین آپ کو ملے جو روکی ہوئی رقم تھی, بلکہ ایک نئے مڈ ٹرم ایگریمنٹ کی طرف بات بڑھ گئی ہے, اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے. جی, یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانومی جو ہے تمام تر مشکلات کے باوجود تباہی کی طرف مائل نہیں ہے. جی, اور اب یہ فچ کی جو رپورٹ ہے یہ اور زیادہ میں سمجھتا ہوں اس کو یعنی اسٹرینتھن کرے گی بلیف کو. لیکن اس میں کنڈیشن لگائی گئی کہ اگر مظاہرے نہیں ہوئے, دیکھیں وہ تو پی ٹی آئی نے کرنے ہیں, مطلب اس کو تو آپ چھوڑ دیں, ان کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جی, وہ کرتے رہیں گے. میں آپ سے عرض کروں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت پروگرام بند کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میرا خیال سے ملک کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل. چلے جی, بہت بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب, آج بھی ایک ماہرانہ رائے دین تمام اہم خبروں پر جو آج تمام بلیٹنز کی زینت بنی رہیں. تو آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ہفتے, اپنا خیال رکھیے گا.